اب ہم بات کرتے ہیں ایران کے ان 10 پوائنٹس کی جن پر آگے چل کر بات ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انیشل بات چیت ہے ابھی، تو یہ توقع کرنا کہ اس سے کوئی حل نکل آئے گا تھوڑی خوش فہمی ہوگی، کیونکہ یہ جنگ بہت جلدی سمٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور خاص طور پہ اسرائیل یہاں پر سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے کہ یہ جنگ یہاں پر ختم ہو جائے، تو اسرائیل یہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس جنگ سے کسی نہ کسی صورت میں باہر نکل جائے، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ایسا نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران نے سیکیورٹی گارنٹیز مانگی ہیں، جو سب سے اہم بات ہے، کیونکہ فنڈامنٹل کمٹمنٹ جو ہے ایران نے جو مانگی ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ یہ ایگریشن کا ماحول نہیں بنایا جائے گا، اسرائیل یا امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس پہ کنٹرول، سب سے اہم بات یہ بھی ہے، کیونکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ ہارموز پہ قائم رہے، ان کی جو فوجیں ہیں وہ وہاں پہ خود معائنہ کریں اور دیکھیں کہ کسے گزرنا ہے کسے نہیں گزرنا، اور اس کے علاوہ وہ $2 بلین جو ہے وہ پر ویسل وہاں پہ ٹیکس لگانا چاہتا ہے، اور یہ ٹیکس کی جو رقم ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنی تعمیر نو کے لیے، تو یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہو سکتا ہے آگے چل کر۔ نیوکلیر پروگرام ہے، تو ایران نے ایکسپلسٹ رائٹس مانگے ہیں انریچمنٹ آف یورینیم کے، 60% تک ایران پہلے ہی یورینیم کو افزودہ کر چکا ہوا ہے۔ یہ ایک ریڈ لائن ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ اس طرح کی کوئی گارنٹی دینے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں کیونکہ یہ ایران اسے بہت امپورٹنٹ کہہ رہا ہے۔ یہ ضرور کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام کے بدلے میں اسٹریٹ آف ہارموز پہ کنٹرول، جو مکمل کنٹرول کی شرط مان لے اور اس کے بجائے وہ منوا لے، تو یہ ضرور ممکن ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو پرائمری اور سیکنڈری، یہ 2 پوائنٹس ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری دونوں جو سینکشنز ہیں وہ ہٹا دی جائیں۔ کچھ سینکشنز یو ایس اے کی اپنی طرف سے ہیں، کچھ سینکشنز جو ہیں وہ عالمی اداروں کی طرف سے ہیں، UN کی طرف سے ہیں، اور یہ پرائمری اور سیکنڈری ہیں۔ اگر آپ مڈل ایسٹ کے معاملات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے بھی امریکہ گاہے گاہے یہ اشارے دے چکا ہے کہ انٹرنیشنل سینکشنز جو ہیں وہ اٹھائی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان ہوم جو سینکشنز ہیں انہیں اٹھانا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں ظاہر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کے امریکہ کے اندر سے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یو ایس کا وڈرال، جو کامبیٹ فورسز ہیں وہ ساری کی ساری نکل جائیں مڈل ایسٹ ریجن سے۔ اب یہ بات بھی ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ یو ایس کی پاور پروجیکشن کی صلاحیت دیکھیں، یو ایس کی آرمی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوا، ان کی آرمی مضبوط ہے، ٹھیک ہے ان کے ہتھیار اس وقت کم ہو گئے ہیں، لیکن ان کی آرمی کو کوئی واضح نقصان نہیں پہنچ سکا ہوا، لیکن ان کی پاور پروجیکشن کو نقصان ضرور پہنچا ہے، اور ان کا جو امیج ہے اس کو نقصان ضرور پہنچا ہے۔ تو اگر اس کے نتیجے میں وہ اس طرح کی کوئی بات تسلیم کر لیتے ہیں اور علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ شکست کو تسلیم کرنے والی بات ہوگی، اور ان کا جو ایک امپریشن ہے، سپر پاور تو اب وہ نہیں رہے لیکن جو ایک میجر پاور وہ ہیں کم از کم، اس کا امیج خراب ہوتا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ٹروپس کی ویزیبلٹی کو کم کرنے پر رضامند ہو جائے۔ اس وقت تو 13 بیسز مڈل ایسٹ میں موجود تھیں یو ایس اے کی، وہ تمام کی تمام یا تو پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں یا کم از کم ناقابل رہائش ضرور ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ایران اور اس کے ایلائز پر اٹیک نہیں کیا جائے گا، یہ وہ بنیادی بات ہے جس میں اسرائیل رخنہ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ وہ حزب اللہ اور لیبنان کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے، جبکہ ایران کا خیال یہ ہے کہ ان کے تمام ایلائز کو لیبنان میں اور دیگر علاقوں میں جو ہیں انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کے خلاف اٹیک نہ کیا جائے، فلسطین کو بھی اس جو امبریلا ہے اس میں شامل کیا جائے، تو یہ ایک ریڈ لائن ہو سکتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایران کا جو نقصانات ہوئے ہیں جنگ کے دوران انہیں یو ایس اے پورا کرے، تو یو ایس اے کے لیے اپنے یو ایس اے کے اندر سے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ان کو کمپنسیٹ کرے ایران کو، کچھ پیسے وہ انہیں دینے پر ضرور آمادہ ہوں گے، کچھ انہیں وہ سینکشنز ریموو کرنے پہ ضرور آمادہ ہوں گے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایسے ارینجمنٹ کے لیے امریکہ تیار ہو جائے جہاں سے رقم حاصل کر کے ایران اپنی تعمیر نو کرے۔ اب ایران کی تعمیر نو کسی اور وقت میں بات کریں گے کہ ارد گرد کے ممالک اس کو کیسا دیکھیں گے، اور آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایرانیہ ایسیٹس اور جو پراپرٹیز ہیں جو ایبراڈ میں ہیں اور فروزن ہیں، ایران نے کہا ہے کہ انہیں فوری طور پر کھولا جائے۔ ایران جنگ کے آغاز سے ہی اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی سینکشنز ایران کو مل سکتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ایران کو کیونکہ بھروسہ نہیں ہے امریکہ یا ان کے الائز پر، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ UN سیکیورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن ہو جو اس معاہدے پر گارنٹی کرے اور لیگلی اس کو بائنڈنگ رکھے، تو پھر ایران کسی بھی مذاکرات کو تسلیم کرے گا، ان کے نتیجے کو تسلیم کرے گا۔
دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پہلے مرحلے میں یہ سمجھنا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ خوش فہمی ہوگی. البتہ ایران کی اگر ان میں سے کچھ بھی ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہیں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران جس حالت میں جنگ سے پہلے تھا اس سے وہ بہت بہتر حالت میں باہر نکلتا ہے اور وہ کچھ عرصے میں اپنے آپ کو دوبارہ سے بہت مضبوط کر سکتا ہے. تو فنگرز کراسڈ، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سچویشن کس کروٹ بیٹھتی ہے. شکریہ.